مراد سعید نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور موجودہ رجیم پر بڑے بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ یہ موجودہ رجیم جو پاکستان کے ساتھ کر رہی ہے یہ کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے یا ان کو پھنسا لیا گیا ہے اس ٹریپ میں۔ یہاں پر دوستو مراد سعید جو باتیں کر رہے ہیں وہی باتیں آپ کہہ لیں روبرٹ کیوساکی جو تھے، جنہوں نے اپنی ٹویٹ میں پاکستان کو خبردار کیا تھا۔ یہ میپ انہوں نے پیش کیا تھا کہ یہ میپ جو ہے، یہ میپ اب آنے والے عرصے میں یہ ہوگا، اس مڈل ایسٹ اور یہ ایشیا کا جو میپ ہے اس طرح تبدیل کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے۔ یعنی امریکہ جو ہے وہ اب مختلف ممالک کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بیان دوستو روبرٹ کیوساکی نے دیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کیا آپ کہہ لیں منصوبہ ہے یا کون کون اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ مراد سعید نے بات کرتے ہوئے دوستو یہاں پر کہا کہ عمران خان کی حکومت گرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو گرا کر 3 سال عمران خان کو بدترین قید میں ڈال کر پاکستان کے چپے چپے میں جو آگ لگا دی گئی ہے، یعنی آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں بھی آگ لگ چکی ہے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ کے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، پیچھے بچا ایک پنجاب میں بھی بہت جلد جو ہے وہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ مرید کے قتل عام تو پنجاب میں کر دیا گیا تھا، اس کے بعد آنے والے عرصے میں اگر عوام کھڑی ہوتی ہے تو ان کو بھی قتل عام کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کوئٹہ سے کشمیر تک، اسلام آباد سے مرید کے تک، جیسے اپنے لوگوں پر انہی کی حفاظت کے لیے مہیا کی گئی بندوقوں سے، انہی کے پیسوں سے خریدی گئی گولیوں سے، انہی کا خون بہا کر انہی کے دیس کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، جیسے خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آگ کے دہانے پر پہنچا دیا گیا۔ اب اپنے مقاصد انہوں نے کیا کہا؟ اپنے مقاصد یعنی کہ خیبر پختونخوا میں معدنیات ہیں، بلوچستان میں معدنیات ہیں، بلوچستان سے سمگل شدہ تیل لے کر آنا ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ اگر وہاں پر رول آف لا قائم ہوگا، جنگیں نہیں ہوں گی، تو وہاں سے اللیگل پیٹرول کیسے آئے گا؟ بڑے بڑے مافیاز جو بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان اور جرنیل جو ہیں ریٹائر، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا پیسہ کیسے کمائیں گے؟ تو جب خانہ جنگی ہوگی تو ہی وہاں سے سارا کچھ آئے گا۔ مراد سعید کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور وہاں پر جو حالات خراب کیے گئے ہیں وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیے گئے ہیں، تاکہ وہاں کے وسائل پر چند افراد قابض ہو جائیں اور اپنی جیبیں، اپنے خاندان کی جیبیں بھریں۔ لیکن اب دوستو جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ پھنس چکے ہیں، دنیا میں پھنس چکے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو دوستو یاد ہوگا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا رپورٹ جاری کی تھی؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کی تھی کہ یہ جو قتل عام 26 نومبر کو کیا گیا، اس کے بعد مرید کے میں کیا گیا، اس کے علاوہ افغانستان میں جو ہاسپٹلز پر بمباری کی گئی، اس پر جو ہے وہ جنگی جرائم میں مبتلا ہو سکتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اور ان پر کیسز بن سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر۔ تو یہاں پر جب ایک بندے پر اتنا عالمی پریشر آ جائے تو آپ بتائیں کہ وہ بندہ کیا کر گزرے گا؟ یہ چیز جو ہے وہ مراد سعید بتا رہے ہیں۔ اگلی بات وہ کرتے ہیں کہ حالات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، رجیم چینج کی سازش صرف عمران خان کو ہٹانے کی سازش نہیں تھی، یہ ملک توڑنے کا سودا تھا، یعنی کہ ملک توڑنے کا سودا کر لیا گیا تھا۔ عاصم منیر اور اس کے ماتحت ٹولے نے پاکستان کو جس آگ میں جھونک دیا ہے، پاکستانی قوم کو فیصلہ اب کرنا ہوگا کہ ہم نے ایک ایک کر کے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے یا ایک ہی بار اور متحد ہو کر اس افریت سے نجات کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ یعنی مراد سعید جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا کرنے والے ہیں، وہ دوستو آپ کو بہت حیران کرے گا، اور آپ بھی کہیں گے کہ اب یہی ہونا چاہیے، یہی حل ہے اس کا۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے پاس ایسا کرنے کے لیے زیادہ وقت نہ بچا ہو، کیونکہ یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں۔ اب یہ آپ میپ دیکھیں دوست، جو 2006 میں ایک امریکی فوجی نے پیش کیا تھا، یہ میپ دوستو آپ دیکھیں، اور چیزیں اب وہیں جا رہی ہیں۔ بلوچستان میں حالات خراب، کشمیر میں حالات خراب، خیبر پختونخوا میں حالات خراب، پھر سعودی عرب کے یمن سے حالات خراب، یہ ساری جو معاملات ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ اب اس پورے ریجن کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے، اور ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ وہی بندے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ رجیم بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ اب یہاں پر
مراد سعید جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہمیں یہ جو منصوبے بنا کر بیٹھی ہوئی ہے ہماری رجیم، ان کو جو ہے وہ سبق سکھانا ہوگا، اپنی کنٹرول میں جو ہے وہ اس پورے ملک کو لینا ہوگا تاکہ یہ ملک جو ہے وہ دوبارہ سے ٹوٹے نہ.